تقدیر میں بات لکھی ہوتی ہے وہ تو ہر حال میں پوری ہونی ہے. تم باہر نکلتے یا نہ نکلتے وہ لوگ پھر بھی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے ایسے موقع پر بجائے حسرت کرنے کے کہ یوں ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس قسم کی حسرت کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان واقعات میں حکمت کیا ہے. یہ صدمہ جو پہنچا وہ صدمے کا کیا فائدہ حاصل ہوا ہمیں، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی. تو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے. یعنی جہاد کا جوش و خروش بھی تھا دل میں، کفر کی نفرت بھی تھی، ان تمام جذبات کو آزمایا کہ اس جذبات کے نتیجے میں جب عملی میدان میں کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ان جذبات کا مظاہرہ کس طرح ہوتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے. یعنی جب اس قسم کے مصائب پیش آتے ہیں، تکلیف دہ واقعات سامنے آتے ہیں، تو اس سے انسان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو صدمات آتے ہیں غیر اختیاری صدمات، تو ان غیر اختیاری صدمات کے ذریعے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصائب اس لیے دیے تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی آئے اور باطنی بیماریاں دور ہوں. لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری تھی جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، تو انما استزلهم الشیطان، تو در حقیقت شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں. اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لغزش ہوئی تھی کہ وہ میدان احد کو چھوڑ کر واپس شہر کی طرف پلٹنے لگے تھے، پیٹ پھیر کر جانے لگے تھے، ان کو شیطان نے بہکایا تھا. اور شیطان کے بہکانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی قصور ان سے ایسے ہوئے تھے جنگ سے پہلے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں جو سبب بیان فرمایا گیا ہے ان حضرات صحابہ کرام کے پیٹ پھیرنے کا، وہ یہ کہ شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا. اور پیچھے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس لیے دکھایا یا صدمہ اس لیے دکھایا تاکہ تمہارے دلوں سے میل کچیل دور کر دے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمائے. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ظاہری سبب جو پیش آیا، براہ راست جو سبب پیش آیا وہ تو شیطان کا بہکانا پیش آیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس پورے واقعے کے اندر جو تکوینی حکمت رکھی ہے وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں کو آزمایا بھی جائے اور ان کے دلوں کو میل کچیل سے پاک بھی کیا جائے، باطنی بیماریاں دور کی جائیں. اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جو بہکایا وہ ان کے بعض
اعمال کی وجہ سے، یعنی جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور سرزد ہوئے تھے جس کے نتیجے میں شیطان کو حوصلہ ہو گیا کہ وہ ان کو بہکائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ بچائے، اور فوراً توبہ نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہ انسان کو کسی دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور شیطان بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ چونکہ گناہ کر رہا ہے تو لاؤ اس کو مزید بہکا کر مزید گناہ میں مبتلا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ببعض ما کسبوا کہہ کر اس طرف ہمیں متنبہ فرما دیا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ تمہیں کسی دوسرے گناہ کی طرف لے جائے، شیطان تمہیں بہکائے اور کہے کہ جب ایک گناہ کر لیا تو چلو دوسرا بھی کر لو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کا، استغفار کا اہتمام کرے تاکہ شیطان کو یہ حوصلہ نہ ہو۔ پھر ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت کا بڑا عظیم مظاہرہ یہاں پر نظر آتا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعض غلطیوں پر تنبیہ کی ہے، مثلا جن حضرات نے ٹیلا چھوڑ دیا تھا ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اسی طرح جو حضرات جنگ کے منظر سے گھبرا کر پیٹھ موڑ کر چلے گئے تھے ان کو فرمایا گیا ہے کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سنگین غلطیوں کے باوجود حضرات صحابہ کرام کے ساتھ رحمت کا جو خاص معاملہ فرمایا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خصوصی بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ فرمایا جو آدمی اگر سخت جرائم کا مرتکب ہو تو وہ اس بات کا تو مستحق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ کیا جائے یا اس کو صدمے کے اوپر تسلی دی جائے، لیکن حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ اس صدمے کو زائل کرنے کے لیے پہلے تو اونگ مسلط کر دی تاکہ غم غلط ہو جائے اور صدمہ کم ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے میل کچیل کو دور کر دیا جائے، تو اس لیے تم اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے یہ بتا دیا کہ ایسے مواقع پر تمہیں ہمیشہ بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بجائے ان شیطانی خیالات کے کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا اور یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی ہو کر اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اپنی قدرت اور حکمت سے کیا اور اسی میں خیر ہوگی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی میں بہتری ہوگی۔ پھر جو غلطی ہوئی تھی کہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے بعض صحابہ کرام، تو یہ گناہ ویسے تو عام قرآن کریم میں اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کی طرف کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ میدان چھوڑ کر گئے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا لغزش کا۔ گناہ یا معصیت یا نافرمانی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے فرمایا انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے تذکرے کے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی احتیاط فرما رہے ہیں تو ہم جب صحابہ کرام کا ذکر کریں تو ان کی عظمت، ان کے مقام بلند کو مد نظر رکھیں، اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، ان کی غلطیاں بیان کرنے کے بعد صاف لفظوں میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اتنے صاف واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی معافی کا اعلان کیا، اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ ان سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ کیا انہوں نے میدان احد سے پیٹھ پھیر کر واپس گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں پیٹھ پھیر کر گئے تھے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور لقد عفا اللہ عنہم کے اندر وہ شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطیاں بیان کرنے کے ساتھ ہی ان کی معافی کا بھی ایک ایسا اعلان کر دیا جو رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے اور معاف کرنے کا اعلان بھی کر دے، قرآن کریم میں اس کو ثبت بھی کر دے، اور لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہم معاف نہیں کرتے، اور ان کی غلطیوں، ان کے عیوب کا تذکرہ اللہ بچائے نکتہ چینی کے انداز میں کرتے رہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کے مقام بلند کے انتہائی منافی طرز عمل ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ کسی صدمے کے پیش آنے پر یا کسی تکلیف کے پیش آنے پر یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں واقعہ نہ ہوتا تو یہ تکلیف نہ ہوتی، یہ سوائے حسرت پیدا کرنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ تصور نہ کرنا چاہیے، اس قسم کے خیالات نہیں لانے چاہیے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ویسے نہ ہو جاؤ جیسا کہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب کہ وہ زمین میں کوئی سفر کر رہے ہوں، او کانوا غزاً، یا کسی جنگ میں شامل ہوتے ہوں، اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا، تو مرتے نہیں، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان میں شامل نہ ہونا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس قسم کی باتوں کا کوئی نتیجہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں ایک حسرت کا سامان بنا دیتا ہے، اور وہ حسرت کرتے رہ جاتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی دینا یا موت دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے ہی یہ متعین کرتا ہے کہ کس کی موت کس حالت میں کہاں آئے، کب آئے، یا کسی کو اگر قتل کیا جائے تو کب کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ اپنے دلوں میں حسرت آمیز خیالات لانا کہ یہ فلاں کام نہ ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ سوائے حسرت پیدا کرنے کے اور کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر فرض کرو اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تو ٹھیک ہے، ان کی دنیا سے جانے سے جو تمہیں صدمہ پہنچا، جو تکلیف پہنچی، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو شہادت کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ملتا ہے، اور اس کا آخرت کا درجات کتنے بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر اس سے پوچھو کہ بھئی تمہیں آیا دنیا میں چھوڑا جاتا تو بہتر ہوتا تمہارے لیے، یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام تمہیں عطا کر کے اوپر درجات عطا فرمائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو حضرات شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہیں بہتر حالت میں پہنچا دیا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ، او متم، یا مر جاؤ اللہ ہی کے راستے میں، تو مغفرۃ من اللہ، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت و رحمہ اور رحمت خیرن، وہ بہت بدرجہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان اس مال و دولت سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم، اور اگر تم مر بھی جاؤ اور یہ قتل ہو جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو
بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ لہذا وہاں پر تمہارے اس موت اور قتل کے نتیجے میں تمہیں جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جتنا تمہیں زندگی میں لطف آتا، زندگی میں مزہ ملتا۔ لہذا بجائے اس بات کے اوپر حسرت کرنے کے کہ یوں اگر ہم فلاں بات کر لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو اور یہ سمجھو کہ حکمت اور مصلحت اسی میں ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی جو شہید ہوئے ہیں ان کی حکمت اور مصلحت بھی اسی میں تھی کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔